انسان اپنے ظاہری مشاغل کے ساتھ، ظاہری ایکٹیویٹی کے ساتھ اور اپنے آپ کو ہمدن مصروف کرنے کے باوجود پھر اس سے ایک تقاضا ہے، انسان سے پھر یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف مشغول رہے، اپنے رب کی طرف راغب رہے۔ یہ بھی ہے تاکہ جو کچھ ہم اپنے ظاہر میں انجام دے رہے اور جس مشن پہ گامزن ہے اس کی صحت و درستگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک روحانیت اور تقدیس کا عنصر بھی پیدا ہو سکے۔ یہ جو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ہے، یہ ہماری جد و جہد کو روحانیت اور تقدیس سے ہم آہنگ کر دیتا ہے، ہمارے عمل کو، ہماری کوششوں کاوشوں کو مقدس بنا دیتا۔ مقدس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک انسان کے چلنے پھرنے، کھانے پینے اور تگ و تاز کرنے میں اور ایک حیوان کے کوششیں کرنے میں فرق ہے۔ انسان کا عمل جانور حیوان کے عمل سے اسی وقت ممتاز ہوتا ہے جب اس میں روحانیت کا عنصر داخل ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر تقدیس کا پہلو داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ روحانیت اور تقدیس کا پہلو یہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کے ساتھ انسان کو حاصل ہوگا کہ اپنے رب کی طرف راغب رہو، اپنی ہر کوشش اور کاوش کا منتہا و مقصود اپنے رب کی رضا و خوشنودی کو سمجھو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آدمی کے عمل میں جو برکت اور ترقی، استحکام اور پائیداری داخل ہوتی ہے، اس کا پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح پھر معاملات خود بخود آپ کے ہم قدم ہوتے چلے جاتے ہیں، مقاصد آپ کے لیے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، مشکلات آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو یہ ہے وہ سبق جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا۔ ہم تو اس کے پہلے جو تقاضا ہے، پہلا تقاضا، اسی کو بھول گئے۔ ہماری زندگی سے تو ایکٹیویٹی نکل گئی، جد و جہد ہی نکل گئی، کوشش و کاوش ہی چلی گئی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ تو وہ تو تھے کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، ہر وقت کوشش کرنے والے، آبا و اجداد، ہر اچھے مقصد کے لیے محنت اور تگ و دو کرنے والے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ وقت اور یہ ساعتیں، یہ لمحات، یہ زمانہ، یہ گھڑیاں دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہر شے کی قیمت بناتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہر شے کی ویلیو اس سے، ہر شے کی قیمت اس سے بنتی ہے، ہر شے کی قدر اس سے بنتی ہے۔ خود اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس کی ویلیو کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی قدر کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ زمانہ وہ ہے، یعنی اگر ایک ساتھ آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے تو ساری دنیا بھی اس کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا۔ انسان کے ہاتھ سے شاید سب کچھ نکلنے کے بعد سب کچھ واپس آ سکتا ہوگا، مگر زمانہ نکلنے کے بعد پھر واپس نہیں آنا، وقت نکلنے کے بعد واپس نہیں آنا۔ پھر زمانے کی فطرت یہ ہے کہ جس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اس کو تباہی کے راستے کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کا کام ہے مٹانا، زمانے کا کام ہے مٹانا، بگاڑنا، فنا کرنا، تباہ کرنا، پرانا کرنا، بوسیدہ کرنا، خراب کرنا۔ اس زمانے کا کام۔ زمانہ کسی بھی فریش کے اوپر سے گزر کر اس سے فریش نہیں رہنے دیتا، کسی تازگی پہ سے گزر کے اس سے تازہ نہیں رہنے دیتا، کسی بھی شے پہ سے گزر کے اس سے اس کے حال پہ نہیں رہنے دیتا۔ اور رفتہ رفتہ وہ چیز زمانے کے گزرنے کے بعد روبہ زوال ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی، زمانے کی، یہ بات قابل غور ہے۔ اور پھر آگے جو مضمون ہے، یقیناً اس قسم سے اس مضمون کا کوئی تعلق اور کوئی لنک ہے۔ آگے جو فلسفہ اور جو مضمون اور جو حقیقت بیان کی وہ یہ ہے ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ تو زمانہ ہی ہے نا جو خسارے کی طرف لے جا رہا ہے، زمانہ ہی ہے جس کے آپ اور ہم سب محکوم ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود انسان زمانے کی دست برد سے اور اس کے خوفناک تصرف سے اور اس کی تباہ کاریوں سے اور اس کے اثرات سے بچ سکتا ہے، اور اسی زمانے کی کوکھ سے اپنے لیے کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح کے امکانات برآمد کر سکتا ہے۔ زمانے کی انہی تباہیوں اور بربادیوں کے اس ڈھیر کے اندر سے ہی اپنی بقا کی اور اپنی کامیابیوں کی عمارت کھڑی کر سکتا ہے۔ اسی زمانے کی انہی تباہیوں کے درمیان وہ ایسے راستے نکال سکتا ہے، مگر اس کے لیے اللہ نے فرمایا واضح پیغام یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بتا دے، پورا چارٹ دے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمانے کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں لے لو تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ زمانے کو آپ اپنے تابع کر لو اور اس کو استعمال پہ لے آؤ تو یہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اگر زمانہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے۔ اسی لیے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے کاٹنے والی تلوار ہے، وقت کاٹنے والی تلوار۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ جو چاہو کاٹ دو، جس کو چاہو کاٹ دو، دنیا کو ادھر سے ادھر کر دو، پوری دنیا پہ اپنے آپ کو غالب کر لو، ٹھیک ہے، ہر مخالف کو کاٹ کے، ہر دشمن کو کاٹ کے، ہر مزاحم کو کاٹ کے، ہر پتھر کو، ہر چٹان کو، ہر رکاوٹ کو کاٹ کے، ہٹا کے زمانے کی تلوار سے آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر آپ خود اس سے کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آپ کو کاٹ دے گا، ختم کر دے گا، فنا کر دے گا۔ آپ کا عروج نہیں رہے گا، آپ کی بالادستی نہیں رہے گی، آپ کی قوت نہیں رہے گی، آپ کا غلبہ نہیں رہے گا، آپ کی اکثریت نہیں رہے گی، یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک خوفناک زوال کے ساتھ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں زمانے کی تلوار کو ہاتھ میں لینا سکھایا ہے۔ حضور کی سیرت نے، آپ کی تعلیم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو زمانے کی تلوار کو ہاتھ میں لینا سکھایا ہے، اور اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر پھر اس سے کارآمد بنانے کے طریقے سکھائے، پھر اس سے لڑنے کا انداز بتایا۔ آپ نے انسانی زندگی کے ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی بتایا ہے، اور اس کی مقصدیت کو واضح فرمایا۔ آپ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو کان کھولتے ہیں، دل کے کان کھولتے ہیں، انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں، دل کے کان کھل جائیں، انسان کا ضمیر جاگ جائے اگر وہ غور کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل کرنے لگ جائے تو کوئی دنیا میں روتا پیٹتا، مایوس، دلگیر اور پشیمان نظر نہ آئے۔ یہ وہ تعلیم ہے، یہ ایک ایک شخص کو خوشحال کرنے والی باتیں ہیں، ہمیں اپنی سطح پہ پر اعتماد اور پر امید بنا دینے والی باتیں ہیں، اگر ہم اس پہ عمل